اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ نے بھی جواب میں وعلیکم السلام کہا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے، آمین ثم آمین۔ میں پہلے بھی ایک دو دفعہ کہا ہے کہ نہ تو میں حافظ قرآن ہوں، نہ میں مفتی ہوں، صرف مطالعہ کا شوق ہے، اور جو واقعہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر ایک فرمائش کرتا ہوں کہ یہ واقعہ اپنے دوستوں، گھر والوں اور خاص طور پر بچوں کو ضرور سنایا کریں تاکہ ان کو دین سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ آج میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی کوئی بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے تو جواب میں آپ سب لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھ دیا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سین میں تھیں، دروازے پہ جیسے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اس طرح کھٹکھٹایا تو ایک عمر سیدھا عورت جس نے لاٹھی پکڑی ہوئی تھی وہ اندر چلی آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے پوچھا کن سے ملنا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا اے عائشہ، کہاں ہے تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوچ رہی تھی کہ میں ان کو بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں کہ اچانک ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہبند سنبھالتے ہوئے خود ہی چلتے ہوئے باہر آئے اور سین میں اس بوڑھی عورت کو احترام کے ساتھ بٹھایا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گئے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس عورت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو حکم دیا کہ کھانے کے لیے جلدی سے تیار کرو۔ کھانا تیار ہو کر آ گیا۔ جب کھانا آیا تو پوچھا کوئی دودھ ہے؟ تو دودھ بھی پیش کرو۔ کھانے کے ساتھ دودھ بھی پیش کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد پوچھا اے عائشہ، کوئی کپڑے ہیں تو دے دو، کپڑے بھی دے دیے گئے۔ پوچھا کوئی رقم ہے؟ اگر کوئی رقم ہے تو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حیران ہیں کہ یہ نہ تو میرے کوئی رشتہ دار ہیں، نہ ہی میں نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں میں اس خاتون کو دیکھا ہے، لیکن اتنی عزت اور تکریم دی جا رہی ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ بہرحال وہ قابل احترام خاتون اپنی لاٹھی اس کے سہارے اٹھی اور گھر سے نکل پڑی۔ جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے تک آئے، اور جہاں تک وہ چلتی خاتون نظر آتی رہیں، آپ دیکھتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دل میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تو نہیں، البتہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھا کر واپس آئیں گے تو میں پوچھوں گی کہ یہ عورت کون تھی جس کو اتنا زیادہ
پیار، عزت، احترام اور نوازا گیا، میں ضرور پوچھوں گی۔ آپ رات کو واپس آئے عشاء کی نماز کے بعد، تو بغیر کوئی بات کیے ہوئے آپ اپنے بستر مبارک پر لیٹ گئے اور اپنے دونوں کونی مبارک ایسے کر کے اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ کر ایسے کروٹ لے لی۔ تھوڑی دیر کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کام میں مصروف ہو گئیں، تو انہیں محسوس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی، آپ کی کوہنی ہٹائی تو حیران رہ گئی کہ آپ کے یہاں سارے رخسار اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے صبح سے اس بات کی منتظر تھی کہ وہ صبح کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں پوچھیں، تو جب انہوں نے روتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کڑی سے کڑی ملائی کہ اس عورت کو بھی دیکھ کے روئے، آپ روئے تھے، اب بھی رو رہے ہیں۔ تو آپ نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ فرمائیے کیا ہوا، وہ عورت کون تھی جو نہ تو میری رشتہ دار ہے نہ آپ کی رشتہ دار ہے، لیکن اس کو اتنا احترام دیا گیا کہ میں حیران ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ درست فرماتی ہو، نہ وہ میری رشتہ دار ہے نہ وہ تمہاری رشتہ دار ہے۔ یہ خاتون بوڑھی جو آئی تھی یہ میری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سہیلی ہے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی حیات مبارکہ میں جب بھی کبھی آتی تو جتنا میں اس کی خدمت کرتا اتنی ہی خدیجہ بھی کرتی۔ اب بھی یہ جب کبھی آتی ہے تو میں ضرور اس کی خدمت کرتا ہوں تاکہ خدیجہ کی روح کو خوش ہو، وہ میرے دکھ کی ساتھی ہے۔ اب آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن سوتن جو بھی اس کی بات نہیں برداشت ہوتی، تو تھوڑا سا موڈ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسے کہتے ہیں خاموشی اختیار کر لی، بہرحال خاموش ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ کیا ہوا، کیوں چپ ہو گئی؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ام حبیبہ، ام سلمہ میری جیسی کنواری آپ کی خدمت، آپ کی زوجیت میں آئی، ہم نے خدمت میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، ہم سب آپ کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آپ جب بھی یاد کرتے ہیں اور رو رو کر یاد کرتے ہیں، خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ آج یہ بات تو بتائیں۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی میری لیے قابل احترام ہو، میں تمہاری بھی عزت کرتا ہوں، سب کی عزت کرتا ہوں، فرق کوئی نہیں رکھتا، کسی میں فرق نہیں رکھتا میں، لیکن دونوں آپ سب میں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میں صرف ایک فرق ہے، آپ میری سکھ کی ساتھی ہو۔ اب جب سکھ کا وقت آیا ہے تو تم لوگ میرے ساتھی ہو، سب میری ازواج مطہرات میری سکھ کے وقت میری ساتھی ہے، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے دکھوں کی ساتھی ہے، میرے دکھوں کی ساتھی ہے۔ شعب ابی طالب میں جو وقت کاٹا انہوں نے بھوک پیاس پتے کھا کے گزارا کیا، صحت اپنی برباد کر لی لیکن ساتھ نہیں چھوڑا۔
مکہ کی امیر ترین عورت ہو کر سب کچھ میرے اس دین کی خاطر قربان کر دیا، دین اسلام کی خاطر قربان کر دیا، لیکن میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ فرمایا، ایک واقعہ سنایا کہ میں جب بھی گھر کی طرف جاتا، ابھی دروازہ میں کھٹکھٹاتا بھی نہ تو دروازہ کھل جاتا۔ میں نے پوچھا، اے خدیجہ، میں نے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا تو دروازہ کیسے کھول لیتی ہو؟ دروازہ کیسے کھول لیتی ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب آپ گلی کا موڑ مڑتے ہیں تو مجھے نبوت کی خوشبو آ جاتی ہے، تو میں ویسے بھی منتظر ہوتی ہوں، میں دروازہ کھول دیتی ہوں۔ اور پھر ایک واقعہ سنایا جو میں پہلے سنانے لگا تھا، وہ یہ کہ ایک دفعہ آپ مکے کا یہ واقعہ ہے کہ آپ گھر جب تشریف لائے تو آپ زخموں سے چور تھے۔ آپ نے فوراً یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا اور چارپائی پر بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے میرے جوتے جو تھے وہ اتارے، اپنی چادر مبارک سے میرا چہرہ صاف کیا اور کہا، آج پھر مکہ والوں نے ظلم کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد میرے سارے زخم صاف کیے اور مجھے میرا دل بہلانے والی باتیں کی، اور ساتھ یہ بھی کہا، جنہوں نے اتنا برا سلوک کیا ہوگا انہوں نے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا ہوگا، یقیناً آپ بھوکے ہوں گے، نکاحت نظر آ رہی ہے۔ نہ جانے کہاں سے میری خدیجہ وہ ایک پیالہ کھجوروں کا لے کر آئی اور ایک پیالہ دودھ کا لے کر آئی، ایک کھجور میرے منہ میں ڈالتی اور ساتھ دودھ کا پیالہ میرے منہ کے ساتھ لگاتی۔ میں جب میرے جسم میں کچھ طاقت آئی تو پھر میں نے ایک کھجور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ضرورت ہے، ہماری فکر نہ کریں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ ہو بھی جائے تو فکر والی بات کوئی نہیں، فکر والی بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ ہو۔ آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو اللہ کا دین بھی میری زبان آگے زیب نہیں دیتی، میری ہمت نہیں کہ میں بات کر سکوں۔ تو یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر، ان کے ذہن مبارک میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام تھا، وہ اس کا اندازہ آپ کر لیں کہ ان کا مقام، جب کہ ان کی سہیلی کو اتنا مقام دیا، اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنا پیار تھا۔ 25 سال کافی سال کٹھے گزارے، حالانکہ وہ عمر میں 15 سال بڑی تھی، لیکن آپ نے دوسری شادی جب تک آپ حیات رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، باقی شادیاں جتنی بھی کی آپ کے وصال کے بعد کی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، ان کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ میرا یہ ذکر کرنا، آپ کا سننا اللہ تعالیٰ کو کاش پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت اچھی کر دے، اس دنیا سے ایمان کی حالت میں لے کے جائے، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، آخرت اتنی اچھی ہو کہ بغیر حساب کتاب کے بخشے جائیں۔ آمین ثم آمین۔
آج کی ویڈیو ختم ہوئی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔